اعتکاف نویت سنت الاعتکاف فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو مسلسل پڑھتا رہے اس پہ تو جتنی دیر پڑھتا رہے گا رحمتوں کے سائے میں رہے گا، رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ تو درود پاک پڑھنے والے بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، ان کی دنیا میں بھی بیڑا پار ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فی بیوت، ان گھروں میں ہے، اذن اللہ، اللہ نے حکم دیا، ان ترفع، کہ انہیں بلند کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا، اور ذکر کیا جائے ان میں، فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ، ان میں اللہ کا نام تسبیح کرتے ہیں، لہو فِيهَا، اس کی ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام، رجال، وہ مرد، لا تلہیہم، غافل نہیں کرتی انہیں، تجارت، کوئی تجارت، ولا بیع، اور نہ کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یوم تتقلب، اس دن سے الٹ جائیں گے، فیہ القلوب، اس میں دل، والابصار، اور آنکھیں، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے، لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ، احسن، سب سے بہتر، ما عملوا، جو انہوں نے کام کیے، ویزیدہم، اور مزید عطا فرمائے انہیں، من فضلہ، اپنے فضل سے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب، بغیر حساب کے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ فی بیوت، گھروں میں۔ اس آیت کا تعلق اس سے پہلی والی آیت کے ساتھ ہے، اور معنی یہ ہے کہ نور الہی کی مثال اس طاق کی طرح ہے جو ان گھروں میں ہے جنہیں بنانے، ان کی تعظیم و تطہیر کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان گھروں سے مراد مسجدیں، مساجد بنانے، مساجد کو آباد رکھنے، پاک صاف رکھنے سے متعلق ایک احادیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مسجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں، یہ آسمان والوں کے لیے ایسے روشن ہوتی ہے جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں تعمیر کرنے اور انہیں پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے ذکر کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی مسجدوں کو بچوں، پاگلوں، مسجد میں خرید و فروخت کرنے، شور کرنے، حد جاری کرنے، تلواریں نگی کرنے سے محفوظ رکھو۔ یسبح لہ، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبیح سے مراد نمازیں،
صبح کی تسبیح سے فجر اور شام سے ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح یا شام مسجد میں گیا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے مہمانی کا اہتمام کرے گا جب بھی وہ صبح شام کو جائے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ رجال مرد، رجال مرد کا کہتے ہیں اور نساء عورت کو کہتے ہیں۔ اس آیت میں نور سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے چند ظاہری اور باطنی اعمال ذکر فرمائے گئے۔ چنانچہ فرمایا کہ نور سے ہدایت حاصل کرنے والے وہ مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اس کے قلبی اور لسانی ذکر اور نماز کے اوقات پر مسجدوں کی حاضری سے نماز قائم کرنے اور انہیں وقت پر ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کو وقت پر دینے سے غافل نہیں کرتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ آیت رجال لا تلہیہم ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے۔ سبحان اللہ، ان مقدس ہستیوں کے نزدیک نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار اور دکانداری سے بڑھ کر تھی، اسی لیے یہ اقامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ دکان کے پاس مسجد ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونے کے بجائے اپنی دکانداری میں مصروف رہتے ہیں، اور اس اندیشے سے بھی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے کہ پیچھے سے گاہک آ گیا تو گاہک خالی چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں نماز کی اہمیت سمجھنے اور اس سے وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وقت پر اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل ہیں۔ آیت کی مناسبت سے یہاں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل ملاحظہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اعمال میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا وقت کے اندر نماز ادا کرنا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کامل وضو کیا پھر نماز فرض کے لیے چلا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافقین پر سب سے زیادہ گراں نماز عشاء اور نماز فجر، اور وہ جانتے ہیں کہ ان میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے، اگر جانتے کہ فجر میں اور عشاء میں کیا ہے تو گھسٹتے ہوئے آتے۔ بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے، یہاں ایک آیت اور ایک حدیث سے پاک ملاحظہ ہو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بے شک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔ جس نے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔ اور جو لوگ خوش نصیب زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، ضروری ہے دینی، زکوٰۃ کے علاوہ بھی جو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ان کو مال کے شر سے تو ویسے ہی بچاتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کو پھر بے حساب عطا فرماتا ہے۔ ایک امیر ترین دنیا کا ایک مسلمان حکمران ہے، اس کے بارے میں سنا، اس کی دولت جو کہ بے حساب ہے، تو اس نے بتایا کہ میں 51% جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، جو اپنی آمدن ہے آدھی سے بھی زیادہ وہ نیک کاموں میں خرچ کرتا ہوں۔
اس نے ایک پینٹنگ خریدی، ایک تصویر سی تھی، خالی وہ خریدی $50 لاکھ میں. اسی طرح اور اس نے شپ خریدا، وہ بھی $1 ملین میں. مطلب امیر تھے آدمی. لیکن راز کی بات اس نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں 51% یہ نیک کاموں میں خرچ کرتا ہوں. تو جن کے بھی دولت زیادہ ہے، جو مسلمان حکمران ہے یا اس طرح کے کچھ لوگ ہیں دنیا کے امیر ترین، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اسی طرح کئی کاروباری ہیں، انہوں نے محسوس کیا ہوا ہے کہ اتنے فیصد ہم نے اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا، اور ان کا کاروبار کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے. تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ اپنے حساب سے، جس کے پاس جتنا ہے وہ اسی حساب سے کرے. جس کے پاس تھوڑی آمدنی ہے، ماہانہ 20-30 ہزار کماتا ہے، تو وہ پھر اپنے حساب سے خرچ کر دے. جو زیادہ ہے پھر اس حساب سے کرے. لیکن کرنا چاہیے اللہ کی راہ میں، دیتا رہے. غریب بھی دیتا رہے، امیر بھی. امیر تر وہی ہوتا ہے جو دیتا رہتا ہے، اور غریب سے غریب تر کیوں ہوتا چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو غریب ہوں، میں کیوں دوں، یہ تو پیسے والے دیتے ہیں، ہم تو غریب لوگ خالی لیتے ہیں، دینا نہیں ہوتا. یہ ذہن کئیوں کا بنا ہوتا ہے، تو وہ پھر غریب سے غریب تر ہی ہوتے چلے جاتے ہیں، اوپر نہیں جاتے، نیچے ہی جاتے ہیں. تو اگر اپ ہونا چاہتے ہیں مالی حوالے سے دنیا میں بھی، اس کا یہی شارٹ کٹ ہے، نسخہ ہے آسان سا. اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں. اللہ پاک ایسے ایسے غیب سے دروازے کھولے گا، ایسی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وقتی آزمائش ہو، وقتی چند ماہ چند سالوں کی آزمائش ہو، پھر یکدم اتنا ملے گا ساری کمیاں اگلی پچھلی پوری ہو جائیں گی. راہ خدا میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. یاد رہے کہ اس آیت میں بطور خاص مردوں کا ذکر اس لیے ہوا کہ عورتوں پر جمعہ یا جماعت کے ساتھ دیگر نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہونا لازم نہیں ہے. عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت کا بڑے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور کوٹھڑی میں نماز ادا کرنا دالان میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے. یخافون ڈرتے ہیں. آیت کی ابتدا میں جن مردوں کے اعمال ذکر فرمائے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے. یعنی وہ فرما بردار بندے جو ذکر و طاعت میں نہایت مستعد رہتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی میں سرگرم رہتے ہیں. اس حسن عمل کے باوجود وہ خائف رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکے گا. ان سے اللہ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکے گا. اللہ کی عبادت کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں. اور کئی ایسے لوگ ہیں کچھ بھی نہیں کرتے، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے، فرائض و واجبات بھی چھوڑتے ہیں، خوب گناہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ بخش دے گا، ہم جنت میں جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. اور کتنے لوگ حج پہ دیکھا گیا بڑی بڑی غلطیاں کر کے فرائض اور واجبات چھوڑ رہے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو آگے سے کہتے ہیں بھائی یہاں آ گئے یہی بڑی بات ہے، یہاں آ گئے تو بس بخشے گئے، ہو گیا حج ہمارا. بھائی ادھر آنا ہی حج ہے، نہیں وہاں پہنچ گئے ہوٹل میں جا کے کھایا پیا سویا تو حج ہو گیا، ہم نے بہت کچھ کر دیا تو ہمارا قبول ہو گیا. ایسی سوچ. اب آگے سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ مطلب ایسوں کو کیا سمجھائے گا، تھوڑا سا اور آگے بڑھے گا تو شاید منہ سے کفریہ کلمات بھی نکل جائیں ان کے. اس طرح کے جو کچھ نہیں کرتے وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں، اور جو اللہ والے ہیں دن رات عبادت میں گزار رہے ہیں اور وہ اللہ سے خوف زدہ ہے، ڈر رہے ہیں. راتی ساری کر کر روندے، نیند اکھی دی دھوندے، فجری ہو گنہار کہاں دے، سب تو نیویں ہوں گے. تو عبادت کر کے بھی ایسے خائف ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ہی ادا نہیں کیا. آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بتایا گیا کہ اس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. قیامت والے دن بعض مفسرین نے فرمایا کہ دلوں کا الٹ جانا یہ ہے کہ شدید خوف اور اضطراب سے دل الٹ کر گلے تک چڑھ جائیں گے، نہ باہر نکلیں نہ نیچے اتریں، اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی. یا اس کے یہ معنی ہے کہ کفار کے دل کفر و شرک سے ایمان اور یقین کی طرف پلٹ جائیں گے اور آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے. لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے. یعنی اللہ کے مقبول بندے ان نیک کاموں میں اس لیے مشغول ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بہتر اعمال کا ثواب عطا کرے. اور صرف یہی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. اور جس رب نے رزق دینا ہوتا ہے ادھر توجہ نہیں ہے، اس کو ناراض کر کے ہم رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں. رب کو ناراض کر کے حرام ذرائع سے رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کو ناراض کر کے فرائض و واجبات چھوڑ کر رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں. دکان بند کر دی، اگر نماز پڑھی تو اتنے گاہک چلے جائیں گے. جس نے رزق دینا ہے اس کی اطاعت فرما برداری کرو گے تو کیا رزق کم ہو جائے گا؟ رزق تو بڑھے گا، کیونکہ رزق اللہ نے دینا ہے، گاہک اللہ نے بھیجنا ہے. کسی کے دل میں بات اللہ نے ڈالنی ہے کہ نہیں اس دکان سے نہیں ادھر سے لو. یہ اللہ
جب دلوں کو پھیرنے والا وہ ہے تو پھر کیوں نہ اللہ سے ہی لو لگا لو، سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو۔ پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اس کے پاس آتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ اللہ کو اپنے قریب پائے گا تو اللہ اسے اس کا پورا حساب دے گا، اور اللہ جلد حساب کر لینے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ نے ایمان والوں کے حالات بیان فرمائے، اور اس آیت سے کافروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ آخرت میں شدید خسارے کا شکار ہوں گے، اور دنیا میں بھی انہیں طرح طرح کی ظلمتوں کا سامنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں یہاں 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اس آیت میں ذکر کی گئی مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے ظاہری اچھے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت۔ پیاسا آدمی اسے پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں چلا، اور جب وہاں پہنچا تو پانی کا نام و نشان نہ تھا، تو سخت مایوس ہو گیا۔ ایسے ہی کافر اپنے خیال میں نیکیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب پائے گا، لیکن جب میدان قیامت میں پہنچے گا تو ثواب نہ پائے گا بلکہ عذاب عظیم میں گرفتار ہوگا، اور اس وقت اس کی حسرت اور اس کا غم اس پیاس سے بدرجہ زیادہ ہوگا۔ اس آیت میں ان مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کی نافرمانی اور مخالفت کرنے میں صرف کرتے ہیں، پھر عادت اور رسم، ریاکاری، دکھلاوے کے طور پر اور غفلت کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، اور جہالت کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ تم جو کر رہے ہو نا، کمال کا کام کر رہے ہو، تم بہت اچھا کر رہے ہو، تم عوام کے لیے اتنا فائدہ کر رہے ہو، تم الیکشن اس لیے لڑو کہ تم نے جیت کر عوام کا بڑا فائدہ کرنا ہے۔ اب شیطان اس کام پہ لگا دیتا ہے، یہ کام اس لیے کرو، اس عہدے تک اس لیے پہنچو، اتنی دولت حاصل کرو، پھر تم نے بڑے نیک کام کرنے، فلاحی کام کرنے۔ تو اعمال کو ایسا مزین کر کے شیطان پیش کرتا ہے، اور ان کے اعمال کی مثال صحرا میں چمکنے والے ریت کی طرح۔ اسی طرح وہ اپنے اعمال کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر کوئی غضب اور جلال نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا، لیکن جب انہیں موت آئے گی تو اب معاملہ برعکس ہوگا۔ قیامت کے دن میزان عمل میں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان پر غضب فرمائے گا، اور جس سزا کی یہ حقدار ہیں وہ سزا انہیں دے گا۔ لہٰذا ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ اس مثال کو سمجھے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دے۔ بہت لوگ غفلت کا شکار ہیں اور اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بڑی مصروفیت ہے، نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی فلاح و بہبود کر رہے ہیں، بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہوں گے، نہ نیک اعمال، نہ فرائض و واجبات دیگر، نہ زکوٰۃ وغیرہ پوری ادا کر رہے ہوں گے، اسی طرح گناہوں کا سلسلہ اسی طرح ہی چل رہا ہوگا، کبیرہ گناہ کر رہے ہوں گے، بہت سارے فرائض و واجبات چھوڑ رہے ہوں گے، لیکن ادھر توجہ نہیں ہوگی کہ میں جو بڑے بڑے گناہ اور کر رہا ہوں یا رب کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، فرائض و واجبات چھوڑ رہا ہوں، نماز ایک نہیں پڑھ رہا، اور شیطان نے لگایا ہوا ہے کہ جو میں فلاحی کام کر رہا ہوں اس عہدے پہ آ کے، اس منصب پہ آ کے، تو بڑے اچھا کام کر رہا ہوں اور قیامت والے دن میں بخشا جاؤں گا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اس آیت میں سمجھایا گیا کہ غفلت کی اس سے باہر آ جائیں اور اپنے رب کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور شیطان کے چکر میں نہ پھنسے۔ لیکن جو بندہ نماز ایک نہیں پڑھتا اور باقی جتنے مرضی فلاح و بہبود کے کام کرتا رہے، لوگوں کی بھلائی کے کام کرتا رہے، وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، کہ فرائض چھوڑ رہا ہے، اسی طرح کبیرہ گناہ کر رہا ہے، اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کیونکہ زندگی میں اگر ایک بھی صغیرہ گناہ ہوا، بالفرض پوری زندگی نیکیاں کی، عبادت کی، تہجدیں پڑھی، اللہ کی راہ میں خرچ کیے، ایک صغیرہ گناہ کر لیا تو ہو سکتا ہے سارا کچھ ایک سائڈ پہ اور پکڑ اس ایک صغیرہ گناہ پر ہو جائے۔ تو اللہ پاک ہمیں کبیرہ صغیرہ ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو